کہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک مسئلہ تھا کہ جب کسی گھر میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں اولاد ہوئی، یہ علماء نے لکھا، اور یہاں تک صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اپنا قصص القرآن کے کہ قصص الانبیاء کے کہ یہ کہیں پڑھنے میں نہیں آیا کہ اکٹھے لڑکے دو ہو گئے ہوں یا دو لڑکیاں ہو گئی ہوں، ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہو، یہ نظام تھا اللہ کا اس وقت کے لحاظ سے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق ایک حمل والے لڑکے کا دوسری حمل والی لڑکی سے نکاح کرتے تھے۔ اس ترتیب کے مطابق قابیل کا جب جنم ہوا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور حابیل کا جب جنم ہوا ان کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اب حضرت آدم کی شریعت کے مطابق جب ان کے نکاح کا مسئلہ آیا نا، وہ یہ تھا کہ جس کا جنم ہوا قابیل کے ساتھ وہ نکاح میں جائے گی حابیل کے، اور حابیل کے ساتھ جس کا جنم ہوا وہ جائے گی قابیل کے نکاح۔ اچھا، یہ بات بھی علماء لکھتے ہیں کہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ چہرے رنگت کے لحاظ سے بڑی خوبصورت، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی کتابوں میں تصریح باقاعدہ ملتی ہے کہ وہ بدصورت تھی، خوبصورت نہیں تھی۔ اب جب مسئلہ آیا ان دونوں کے نکاح کا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق جناب حابیل سے فرمایا کہ بھائی آپ جب نکاح اب ہونا ہے تو آپ کا نکاح ہوگا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں۔ کہا جی اہلاً، ہم حاضر ہیں۔ اور جب قابیل کا مسئلہ ہے حضرت آدم نے یہی بات اس سے بھی فرمائی تو وہ اکڑ گیا، وہ کہنے لگا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کون سی بات ہے کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ ہر لحاظ سے میرے قابل ہے، میں اس کو خود کے لیے نہ رکھوں، حابیل کے حوالے کر دوں، اور جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھو آپ، اس کو میں کس لیے لے لوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن بہرحال وہ نہ مانا، حتیٰ کہ بعض یہ بھی جملے ملتے ہیں کتابوں میں کہ حضرت آدم نے جب بہت اس کو سمجھایا تو یہاں تک بھی فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بابا شادی میں نے کرنی ہے، اس میں اللہ کا کیا واسطہ، اللہ کا کیا تعلق ہے، کمال ہے۔ بہرحال علماء لکھتے ہیں کہ یہ ماجرا الجھ گیا قابیل کی وجہ سے۔ جب قابیل نہ مانا، علماء لکھتے ہیں انہی دنوں کا یہ قصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو حل بتایا کہ اس ماجرے کا حل یوں کریں کہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہیے کہ قربانی کریں، قربانی دیں، جس کی قربانی ہم قبول کریں گے ہمارا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ فیصلہ کن کے حق میں ہونا ہے، لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا کہ بھئی قربانی کرو تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ کہ جناب حابیل یہ گلہ بانی کرتے تھے اور قابیل جو تھا یہ کاشتکاری کرتا تھا۔ جب حضرت آدم نے دونوں کو قربانی کے لیے فرمایا
مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جناب حابیل نے اپنے جانوروں کے ریوڑ میں سے بڑا انتخاب کر کے بہترین دمبا اللہ کی راہ کے لیے پیش کیا. ایک پہاڑ پر لے گئے, وہاں اس کو کھڑا کیا, رکھا. ادھر سے اب قابیل نکلا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ چونکہ کاشتکاری کرتا تھا, اس نے گندم وغیرہ پیش کیے, لیکن وہی کتابیں ساتھ میں وضاحت کرتی ہیں کہ پیش تو کی انہوں نے, لیکن ردی قسم کی متا, جس کی کوئی حیثیت نہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یہ قرآن میں ہے. اور ان پاک جملوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو علماء نے لکھی ہے, خدا کی راہ میں آپ اور ہم وہ شے دیا کریں جو ہمیں خود بھائے, تب پتہ چلتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے وہ غلہ لیا, وہ بھی آ گیا پہاڑ پر, رکھ دیا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں کوئی غربا والا مسئلہ نہیں تھا, کس کو دی جائے. اس لیے اللہ تعالی نے اس وقت کے لحاظ سے قربانی کے لیے یہ نظام رکھا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی, وہ قربانی کو جلا دیتی تھی. یہ نشانی ہوتی تھی اس قربانی کی قبولیت کی. قصہ مختصر, علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک آگ آئی, جناب حابیل کی قربانی کو لے. ظاہر ہو گیا کہ جناب حابیل کی قربانی قبول کر لی اللہ پاک نے, اور فیصلہ اس لڑکی کا جناب حابیل کے حق میں ہو, جناب حابیل کے حق میں ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحْدِهِمَا, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ہم نے ایک کی قربانی کو قبول فرمایا. وہ تھے حضرت حابیل. کون تھے؟ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, دوسرے کی نہیں ہوئی. دوسرا کون تھا؟ قابیل. صاف اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, جو دوسرا تھا اس کی ہم نے نہیں قبول. وہ حیران ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. یاد کریں وہ جملہ جو کتابوں میں ملتا ہے, اس نے حضرت آدم سے کیا کہا تھا کہ نکاح میں نے کرنا ہے, اس میں اللہ کا کیا لینا دینا. لیکن جب یہ ماجرا اس نے آنکھوں سے دیکھا, اب اس کے کہ وہ تسلیم کر لیتا اس فیصلے کو اور اپنی غلطی مان لیتا, اکڑ گیا, غصے سے بھر گیا. اور علماء نے باقاعدہ وضاحت لکھی ہے کہ اس غصے کا رنگ کیسے ڈھلا, اس کی جڑ کیا تھی. مانا یہ حسد. Message TV. This is your channel. This is your channel. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.